السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ محترم سامعین، یہ جو ہفتہ گزرا اس جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان دنیا میں دو بڑے عبرتناک واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات اپنے دامن میں عبرت کا سامان رکھتے ہیں، لیکن دو واقعات نیوز پر چھائے رہے۔ پہلا واقعہ ساؤتھ کوریا کا سیول، وہاں پہ ایک جشن منایا جا رہا تھا، وہاں کا تہوار تھا ہیلووین۔ اس میں لوگ جمع ہوئے اور بھگدڑ ہوئی، اور آنن فانن میں 150 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ ہیلووین کسی زمانے میں ایک مذہبی تہوار تھا، لیکن اس کی شکل بدلتے بدلتے وہ اب فاسق و فاجروں کی جشن کا ایک موقع بن گیا۔ تقریباً جتنے لوگ مرے، اکثریت کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 20 اور 30 سال کے درمیان ہے۔ 150 سے زیادہ لوگ آنن فانن میں ختم ہو گئے، اور عین جوانی میں۔ یہ ایک خبر تھی۔ دوسری خبر ہمارے ہندوستان کی مغربی ریاست گجرات کا ایک چھوٹا سا شہر ہے موربی۔ وہاں پر ایک پل تھا، تقریباً 100 سال سے وہ پل وہاں پہ قائم تھا۔ اس پہ لوگ پہنچ کر جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اچانک وہ ٹوٹ گیا اور لوگ پانی میں گر گئے، اور اس میں بھی 150 لوگوں سے زیادہ کی اموات آئی۔ یہ دو واقعات نیشنل اور انٹرنیشنل اخبارات میں سرخیاں بنی رہیں، اور ہندوستان میں جو واقعہ ہوا اس پہ ابھی تک گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت گرامی، موت ہر ایک کے لیے قائم ہے، اور کچھ زندہ رہتے ہیں، کچھ مرتے ہیں۔ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے، زندہ لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہوتی ہے۔ عبرت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت نیچرل موت ہے کہ آدمی اپنے بڑھاپے کو پہنچا، 70 کا دہا دیکھا، 80 کے دہے میں پہنچا، بیماریاں لا علاج ہو گئیں،
رخصت ہو گیا. یہ موت ہے. اس موت میں بھی عبرت ہے. وہ عبرت کیا ہے؟ میسیج ہے ایک. اس موت میں ایک بوڑھا آدمی جو اپنی نیچرل موت مرتا ہے، اس موت سے ایک میسیج ملتا ہے. میسیج یہ ہے کہ آج یہ مرے، کل تمہاری باری ہے. یہ بہت بڑا میسیج ہے. مالی آوت دیکھ کر کلین کری پکار، پھولے پھولے چن لیے کال ہماری بار. ایک ہندی کا شاعر کہتا ہے کہ مالی جب پھول کے باغ میں آیا تو پھولوں کو چن لیا، تو کلیاں کہنے لگیں کہ آج پھول کی باری تھی، کل ہماری باری ہے. آج اس بوڑھے کی باری ہے، کل ہماری باری. یہ بہت بڑا میسیج ہوتا ہے. اور وہ شخص نالائق ہوتا ہے جو اس میسیج کو حاصل نہیں کرتا. موت میں، نارمل موت میں بھی اگر کوئی شخص یہ میسیج حاصل نہیں کرتا کہ کل میری باری ہے، وہ نالائق، بدبخت. دوسری موت ہوتی ہے کہ ایک نوجوان اپنی جوانی میں مر جائے. زندہ لوگوں کو شدت کا غم دے دے. اس موت میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے. ارے میں تو بوڑھا ہوں، نوجوان مر گیا. نوجوان کے لیے ارے میں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی اور چلے گی 60-70 تک، میرا بھائی مر گیا، میرا دوست مر گیا. عام طور پہ ہم دلوں کو اطمینان کرنے کے لیے جب کسی کی موت کی اطلاع آتی ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے کیا عمر کے؟ 70-80 تو 50-40 والے اطمینان، چہرے پہ اطمینان آ جاتا. ارے ابھی تو 20-30 سال ہے. لیکن ایک نوجوان 25-30 سال کا مر جائے اور والدین پہ جو گزری ان حالات کا لوگ دیکھیں، جو اس میسیج میں شدت ہوتی ہے، بہت بڑا سبق ہوتا ہے. یہ سبق کہ موت کبھی بھی کسی کو بھی بخشتی نہیں ہے. بس اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. یہ موت کی دوسری شکل ہے. موت کی تیسری شکل لوگوں کی معصیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی بستی کو یا کسی بستی کے گروہ کو اچانک ہلاک کر دیتے ہیں. تو یہ بات کئی سالوں تک یاد رہتی ہے، تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. ایک بوڑھا مر جائے تو تاریخ کا حصہ نہیں بنتا، ایک جوان بھی مر جائے تو تاریخ کا حصہ نہیں بنتا. لیکن جب اچانک ایسی موت واقع ہو جائے کہ سینکڑوں لوگ مر جائیں اور اچانک مر جائیں، اور اس کی وجہ اللہ کی معصیت ہو، گناہ گاری ہو، تکذیب ہو، شرک ہو، کفر ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نذر، یہ ڈراوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے زندہ لوگوں کے لیے. دیکھو یہ لوگ جو مر گئے ہیں، کیوں مر گئے ہیں دیکھو، اور اچانک کیسے مر گئے ہیں. ایک لمحہ پہلے ان کے چہرے خوشیوں سے تمتما رہے تھے، ان کے جسموں سے خوشی کی لہریں پھوٹ رہی تھیں. اگلے لمحے ہم نے انہیں لاشوں میں تبدیل کر دیا. ایک سیکنڈ، ایک لمحہ پہلے تھرک رہے تھے اس پل پر، اگلے ہی لمحے لاشیں دکھائی دی. یہ اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے. جتنے لوگ ساری دنیا میں اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں،
ان تمام کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے، بہت بڑا نذر ہے، ڈراوا ہے کہ لوگوں دیکھو، اگر تم بھی اسی طرح کی معصیت کی زندگی گزارو گے، دیکھو ہم نے کیا حشر کر دیا ایسا۔ حضرات گرامی، اسی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو زمین و آسمان میں پھیلا دیا ہے۔ زمین میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قوموں کی داستانیں، بستیوں کے کھنڈرات، اور اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کھنڈرات کو دیکھو اور سنور جاؤ، سدھر جاؤ، اور جان لو کہ ہم نے ان کو کیوں ہلاک کیا۔ تم کو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا اگر یہ عبرت کا سامان تم پکڑ لو گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد قوۃ وآثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما كان لهم من اللہ من واق۔ کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ آج کل ہم لوگ زمین میں پکنکوں کے لیے چلتے پھرتے ہیں، مزے لوٹنے کے لیے چلتے پھرتے ہیں، سائٹ سینگ کے لیے چلتے پھرتے ہیں، مختلف مقامات پہ ہل سٹیشنز بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ موج مستی کے لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ گھومنا پھرنا بیکار ہے، تمہارا گھومنا پھرنا عبرت کے لیے ہونا چاہیے۔ زمین میں افلم یسیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو۔ گورنمنٹوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ تم نے یہ کیا محکمے قائم کر دیے، ٹورزم کے محکمے قائم کر دیے؟ نہیں، ٹورزم اور مزے موج و مستی اپنے عوام کے لیے نہیں، ان کے لیے عبرت کا سامان مہیا کرو۔ ایسے علاقوں میں لے جاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ نے کیسے لوگوں کو ختم کیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین پہ گھوما پھرا نہیں اور ان واقعات کو نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ کیسے تھے؟ وہ بہت طاقتور تھے اور زمین میں بڑی تہذیب کے آثار چھوڑے تھے، لیکن کھنڈر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ کس لیے پکڑ لیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، پوری کی پوری قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہم نے پکڑ لیا۔ جب ہم نے پکڑ لیا تو نہ ان کی ملٹری ان کے کام آئی، نہ ان کی تنظیمیں ان کے کام آئی۔ فما کان لہم من اللہ من واق، اللہ کے سوا انہیں کوئی بچانے والا اس موقع پہ نہیں تھا۔ یہ زبردست میسیج ہوتا ہے ہر واقعے کے بعد، چونکہ آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، واقعہ ہوتے ہی فوری سیل فون پہ اس واقعے کو دیکھ لو۔ لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ٹیکنالوجی اتنی بلندی پہ نہیں پہنچی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعات تمہارے سامنے نہیں آتے ہیں مگر تم واقعات کو دیکھنے کے لیے زمین میں گھومو پھرو۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں موج مستی میں اضافہ ہوا ہے، وہاں عبرت کے سامان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تیزی سے سامنے لا دیا ہے۔ اگر عاد و سمود کی بستیوں کو دیکھنے کے لیے جائیں، یہاں سے اگر سیل فون کا زمانہ نہ ہوتا، فوٹوگرافی کا زمانہ نہ ہوتا، اس زمانے میں کئی دنوں کا سفر کر کے جا کے دیکھنا پڑتا تھا، لیکن آج کوئی قوم کو یا کسی افراد کے گروہ کو ختم کیا جاتا ہے، آنن فانن میں اس کی تصاویر ہمارے سیل فون پہ آ جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تم کو اب گھومنے کی ضرورت نہیں، واقعات خود تمہارے سامنے چلے آئیں گے، اسے تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حکم دے رہا ہے، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ارے گھومو، تفریح کرو، مزے اور موج کے لیے نہیں، عبرت کے ناخن پکڑنے کے لیے۔ قل سیروا، چلو پھرو زمین میں، فی الارض، زمین پہ چلو پھرو، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے کس طرح ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ وہ تکذیب کرنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، ہماری خدائی کا انکار کرنے والے تھے، ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، ہماری ربوبیت کا انکار کرنے والے تھے، ہماری الوہیت کا انکار کرنے والے تھے، ہماری بادشاہت کا انکار کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کو داستان عبرت بنا دیا ہے۔ اس داستان کو چلو پھرو اور دیکھو ہم نے کس طرح تمہارے لیے سامان عبرت پیش کر دیا ہے تمہارے لیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر حکم دے رہے ہیں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ زمین میں چلو پھرو، چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو زمین میں تم سے پہلے کے لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ اور ان کا حشر کیوں ہوا؟ کان اکثرہم مشرکین، ان میں کی اکثریت مشرک تھی۔ جب شرک حد سے بڑھ جاتا ہے اس کو خوابوں میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات دیتا ہے کہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں عبرت کا سامان بن جاتی ہیں۔ تو جو واقعات سیل فون پہ آ رہے ہیں، مزے لے کے، ارے کیسا مر رہا بھائی، کیسا ڈوب رہا بھائی، آپس میں دیکھ رہے ہیں دونوں تینوں مل کے، نہیں رہے، مت کرو ایسا، عبرت پکڑو۔ کیوں مر رہا ہے یہ؟ کس لیے مر رہا ہے؟ میری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ میں کدھر جا رہا؟ وائرل ہو رہے ہیں ویڈیوز، وائرل، موربی کے ویڈیوز وائرل، لیکن ہر آدمی صرف منظر دیکھ رہا لیکن عبرت نہیں پکڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبرت نہ پکڑنے والوں کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دسترخوان بچھایا ہے اپنی آیتوں کا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عبرت پکڑی جائے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین و آسمان میں ہماری کتنی ہی نشانیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، اس میں سے یہ لوگ دن و رات گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن منہ پھیر جاتے ہیں، وہی زندگی میں مست مگن ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ آج گھومنے کی ضرورت نہیں، عبرت کا سامان تو ہمارے سیل فون پہ آ رہا ہے، مزے کر لیے، دیکھ لیے۔ آج شام میں کہاں دعوت ہے؟ یہ پروگرام چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے موت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عبرت نہیں۔ میری زندگی کا رخ کدھر ہے؟ کل میرے ساتھ یہی معاملہ ہو سکتا ہے اگر میں اسی طرح کا معصیت کا شکار رہوں گا۔ یہ عبرت کے سامان آج کل مزے کے سامان بن گئے۔ جب عبرت کے سامان مزے کے سامان بن جاتے ہیں تو پھر ہم کو بھی وہ دن کا انتظار کرنا چاہیے جس طرح کا دن ان پر آیا تھا۔ اللہ کی نگاہ میں عبرت نہ پکڑنے والے، ایک مقام پہ فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ارے یہ دل کا اندھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل کا اندھا ہے، اس کا دل دعوتوں میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل موج و مستی میں اٹکا ہوا ہے. کتنی نشانیاں ہماری آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک عبرتناک واقعات اس کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ اندھا ہے، آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہے. سیل فونوں پہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے بس اس کو ہٹاتے ہیں، دل اندھے ہیں اس لیے کہ اسے عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے وہ واقعہ، یہ دل کا اندھا ہے، صرف سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے لیکن کوئی عبرت نہیں پکڑ رہا ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے جو ہے دل ہوتے جو عقل سے کام لیتے، کان ہوتے جو سنتے، سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے میں جو دل ہے وہ اندھا ہوتا ہے. آج بستیوں کے آغوش میں ایسی آبادی پروان چڑھ رہی ہے جس کے سینوں میں اندھا دل بن گیا ہے، دل اندھا. جب کسی بستی کے سینوں میں دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ پھر ہم لوگوں کے لیے واقع عبرت بن جائیں گے. جو لوگ عبرت نہیں پکڑتے ہیں کتنے اللہ کی نگاہ میں کمتر ہیں، کتنے ذلیل ہیں، آپ اندازہ لگائیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانیت کی اکثریت کو اور جنوں کی اکثریت کو صرف جہنم کے لیے بنایا ہے. کیا سٹیٹمنٹ، لرزاں اور ترساں کر دینے والا سٹیٹمنٹ. آدمی اگر صحیح انداز میں اس سٹیٹمنٹ کو پڑھ لے تو کانپ جائے کہ ہم نے جنوں اور انسانیوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دماغ میں ہمارے نہیں بیٹھتی ہے. جب ہم دفتر پہ رہتے ہیں، دوستوں میں موج مستی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی گول حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، ارے کہیں میرا شمار دوزخیوں میں سے نہ ہو جائے، یہ کبھی خیال گزرتا ہے؟ کیسے لوگ ہیں جو دوزخ میں ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھ ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں ہیں. ارے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کم سے کم جانور کو تھوڑی سی سزا دیتے تو دوسری دفعہ آنے سے کترائے گا، یہ اس سے بھی گئے گزرا ہے. غافل لوگ ہیں یہ، انہیں صرف دنیا کا موج مستی چاہیے، مزے چاہیے، دل کی خواہشات کی تکمیل، ٹیسٹ بڈس کی آسودگی، آنکھوں کا تلذذ، زبان کی بے لگامی، ان کی پوری زندگی کی داستان ہے. جانوروں سے گئے گزرے، کوئی عبرت کا سامان نہیں. اللہ کی اس کائنات میں ہر طرف ہر سو عبرت ہی عبرت ہے. ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اے ظالم، ایک دن تجھے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے. لیکن ہم کہاں عبرت لے رہے ہیں؟ عبرت کے سلسلے میں جب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، جب آدمی سے عبرت پکڑے
تو سب سے پہلا پہلو جو آدمی کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے وہ خدا کی عظیم الشان قدرت کا، کتنا عظیم الشان قدرت ہے، قدرت کا مالک ہے۔ وہ آنن فانن میں بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا بستی تباہ کرنے کے بعد کہ میں نے کیوں کیا۔ 150 لوگ اچانک پانی میں، چہرے پہ خوشی تمتما رہی ہے، اگلے لمحے میں موت۔ رونے کا بھی موقع نہیں ملا، پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے رونا اور چیخ پکار کا بھی موقع نہیں ملا۔ کیا ایسے واقعہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا؟ کیا ڈیفرنس ہے ان میں اور ہم میں زندگیوں میں؟ کیا ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا ہے اپنی زندگی کا؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ Where is the difference؟ آخر وہ حالات ہم پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے دین کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ کچھ داڑھی چھوڑ لو، کچھ کپڑے پہن لو، ٹوپیاں لگاؤ، مسجد میں کچھ نماز پڑھ لو، یہی دین ہے۔ اور شیطان ہر طرف دندناتا ہوئے پھرے، ہمارے ماتھے پہ کوئی سلوٹ بھی نہیں آتی۔ سب سے پہلا عبرت کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت۔ قرآن مجید سے اگر اس واقعے کو جوڑ کے دیکھیں، کیا عبرت کا سامان ہے، کیا عظیم الشان مالک ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میں، یہ میری قدرت ہے، میری قدرت۔ قل هو القادر، اے نبی کہہ دیجئے پوری انسانیت کو، میری قدرت سے آگاہ کر دیجئے، میں کتنا عظیم الشان قدرتوں کا مالک ہوں کہ میرا عذاب ان کو اوپر سے بھی آ سکتا ہے، ان کے پیروں سے نیچے سے بھی آ سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، 500 آدمی اس پل پہ موجود تھے، جب اللہ نے نیچے سے عذاب لا لیا، پورے کے 500 پانی میں گر گئے۔ نیچے سے عذاب، یہ اللہ کی قدرت۔ اوپر سے آپ نے دیکھا اس سال میں کتنی بارش ہوئی، کتنے علاقوں میں سیلاب آیا، کتنے گھروں میں لاشیں نکل گئیں، کتنے امیر لوگ اپنے لاکھوں کے سامان کو کھو دیے۔ من فوقکم او من تحت ارجلکم، ان کے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب آئے گا۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ ہم تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کی قوت کا مزہ دوسرے گروہ کو بتائیں گے۔ جیسا یوکرین اور روس کے درمیان چل رہا ہے، یہ تو بہت بڑے لیول پہ جنگ کی نوبت آ گئی ہے، لیکن عام معاشرے میں بھی آپ دیکھیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے متصادم ہے۔ پولیٹیکل لیول پہ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ متصادم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے گروہ کو چکا دیں گے، یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ کہ موربی کا وہ واقعہ اللہ کی قدرت بیان نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ نیچے سے بھی عذاب نازل کر دے گا۔ سیول کے وہ بچے جشن منانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، پتہ نہیں، وہ تو صرف خوشیاں منانے کے لیے چلے تھے، پتہ نہیں وہ ماتم کدہ بن جائے گا وہ علاقہ، ان کے شان و گمان میں نہیں تھا۔ اللہ نے نیچے سے ایسا عذاب
بھیج دیا کہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کو کچلتے رہ گئے۔ اللہ کی ایک اور قدرت کا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں کیسی چوکنا کرتی ہیں، آدمی کو بے لگام ہونے نہیں دیتی۔ آج میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اور اللہ کی معصیت کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی زندگی میں ناشکری کر رہا ہوں، کل نیچے سے میری اسکوٹر کو اللہ تعالیٰ پلٹا دے، گھر والوں میں روم راٹ شروع ہو جائے گی، پولیس آ جائے گی، پتہ پوچھے گی اس لاش کا کہاں ہے۔ یہ میسج مل رہا ہے واقعات سے، یہ آیت نہیں بتا رہی کہ ہمارا عذاب نیچے سے بھی آئے گا۔ کیا ہم نے ایسے واقعات نہیں دیکھے؟ اوپر سے عذاب، ایک آدمی جا رہا ہے، اس کو معلوم تک نہیں وہ ایک کام کے لیے جا رہا ہے، اوپر سے لائیو وائر، یہ جو الیکٹریسٹی کا اس کے سر کے اوپر گر گیا، مر گیا۔ انفرادی بھی عذاب آ سکتا ہے، اجتماعی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ آدمی کو سنورنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہر طرف ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے ہر طرف، اور اپنے ظلم پہ نازاں ہیں، ستا کے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور بستی والوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کہ بستی والے اس بات سے معمون سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا عذاب ان کو رات کے وقت آپ پکڑے گا جبکہ وہ آرام سے سو رہے ہوں گے؟ کہ بستی والے معمون ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب عین دن کے وقت آئے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، موج مستی کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ آیت کے اس ٹکڑے پہ دیکھیے، اپنے تصور کو موربی پہ لے جائیے، 500 آدمی موج مستی کھیل کود کر رہے تھے اس برج پر، اور بس دن ختم ہونے والا تھا۔ اب امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحًا وہم یلعبون، یہ لوگ 500 لوگ کھیل رہے تھے دن میں اور ہمارا عذاب نہ آئے گا، اس سے معمون ہو گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے مکر، افامنوا مکر اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے معمون ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہی اللہ تعالیٰ کے مکر سے معمون ہوتے ہیں۔ اللہ کا مکر، ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ اگر کسی صفت کی بندوں کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور وہی صفت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ جیسے اگر متکبر بندہ ہے، انتہائی فالتو، بیکار، کسی کام کا نہیں، لیکن اللہ متکبر، اس کی صفت ہے۔ جان لینا بندے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، فعل تعزیری ہے، لیکن اللہ کے لیے جان لینا، لے لے، بستیوں کے بستیوں کی جان لے لے، کوئی شکایت نہیں۔ ویسے ہی مکر جب بندے کرتے ہیں تو بہت بری بات ہے۔ مکر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے جو مکر ہوتا ہے دنیا والوں کے مکر کے جواب میں ہوتا ہے، اس کو مکر کہتے ہیں۔ تم ہمارے مکر سے اپنے آپ کو معمون سمجھ کے مکر کر رہے ہو، خسارہ اٹھانے والے ہی اس طرح کا
فیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں چند واقعات کے ذریعے سے کیسے واہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے گا واہ کیا مالک ہے۔ رات میں ہم سوئے ہوئے ہیں، کتنے ہی زلزلوں میں ہم نے دیکھا لوگ رات میں سوئے ہوئے ہیں، وہیں کہ وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ 1993 میں لاتور میں ایک زلزلہ آیا تھا، لوگ دن بھر جشن منا کے تھک کے رات میں چور چور سو گئے، اور اتنے چور چور سو گئے کہ ایک دیوار تھی، وہاں سے بہت بڑی دیوار تھی لمبی، تقریباً اس کے بازو میں 50 آدمی سو گئے تھے۔ اچانک زلزلہ آ گیا، دیوار ان پہ گر گئی، ایک بھی نہیں بچا رات کے وقت۔ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا ولیمہ بہترین کھا کر مبارک مبارک، واہ کیا سٹیج ہے آپ کا، کیا ڈریسنگ ہے، کیا کھانا کھلایا، رات میں آ کے سو گئے، ختم۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کوئی کہہ دے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے جھکے رہنا پڑے گا۔ اللہ نے تخاریف کی جو حدود مقیم کی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے، اس حدود کی پابندی کرنی پڑے گی، ورنہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں مرے گا اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی، وقت تنگ ہو گیا ہے، میں کچھ کرٹیل کرتا ہوں چند باتوں کو۔ عذاب کا فلسفہ، کیسا ہے فلسفہ عذاب کا، کہ جب آیا تھا عذاب کیسا آتا، لوگ اللہ کے شکر گزاری کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ کی اطاعت و تابعداری کر رہے ہوں، کہ عذاب آئے گا۔ تو عذاب کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے اس آیت سے پہلے مدینے کے منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن آیتوں میں چونکہ عمومیت ہوتی ہے، کسی ایک تناظر میں نازل ہوتے ہیں لیکن اس میں عمومیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے کافروں کا اور منافقین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کافروں، منافقین اور اللہ کے ناشکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں، اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، ہر سال میں ایک یا دو دفعہ اللہ کی طرف سے تم پہ مصیبت نازل ہوتی ہے، اور نہ تم توبہ کرتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ہر سال ایک یا دو دفعہ تم پہ مصیبت آتی ہی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے، منافقین کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولا یرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انہم یفتنون، تمہیں آزمایا جاتا ہے، فی کل عامن، ہر سال میں، مرتن، ایک دفعہ، او مرتین، یا دو دفعہ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ وہی دعوتوں میں مشغول ہو، وہی زندگی میں مشغول ہو، نہ توبہ کرتے ہو اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرم کرنے والا ہے کہ سال میں دو دفعہ جھٹکے دیتے رہتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، ہر سال میں جھٹکے آتے ہی رہتے ہیں سدھرنے کے لیے۔ دیکھ لیجیے، کسی کا ٹیسٹ خراب ہو گیا، کسی کا کچھ خراب ہو گیا، ایک نہ کوئی جھٹکا لگتے ہی رہتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سدھارنا چاہتا ہے۔ سدھر جا بندے، دنیا کی زندگی ان قریب ختم ہونے والی ہے، سمجھ جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے
یہ عذاب اور مصیبت کا فلسفہ ہے، سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ ثم لا یتوبون، تم لوگ توبہ نہیں کرتے ہو اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب موربی کا اتنا بڑا واقعہ ایک دن دیکھے، ارے کیا مرے بھائی، اس پہ اس طرح تذکرے ہوئے، لیکن نہ کوئی اپنی موت کو یاد کرا، نہ اپنی زندگی کے رخ کو دیکھا کدھر جا رہا ہے۔ کرے کوئی؟ بیٹھے تو گفتگو ہو رہی، کیا مزے سے، کیا بھائی کوئی تذکرہ چل رہا ہے 100 سال پرانا، نہیں ابھی رینوویشن ہوا فلاں، ایسے تذکرے چل رہے ہیں۔ اس طرح کا وے آف لائف اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو بھی کسی پل پہ لے جائے اور یہ حال کر دے تو کون بچانے والا ہے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وَلَا يَزَالُ کا مطلب یہ کہ یہ عام طور پہ عربی میں ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، always 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 کیا ہوتا ہے؟ کافر جو عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، ان عمل کی وجہ سے یا تو ان کے اوپر نازل ہوتی ہے قاریہ، یعنی ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے، یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی ہے، یا تو ڈائریکٹ ان کے گھر پہ یا ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، یا ان کے قریبم من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب یعنی موربی میں نازل ہوتی ہے، سیول میں نازل ہوتی ہے، تاکہ سدھر جاؤ۔ اگر یہی تمہارے گھر پہ بھی آ سکتی ہے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے۔ یہ مصیبتوں کا اور عذاب کا فلسفہ ہے۔ جب کافر لوگ مسلمانوں کو ستانے لگتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اجیرن کر دیتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، یا نہیں تو ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتا ہے۔ سبق سیکھو، سبق سیکھو۔ حضرت گرامی، آخری ایک بات، یہ 2 واقعات میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اچانک ہوا ہے، اچانک ایک لمحہ پہلے چہرے کھل رہے تھے خوشیوں سے، اگلے لمحہ بولے تو لمحہ ہی، نیکسٹ سیکنڈ پانی میں موت کے حوالے۔ یہ اچانک کب ہوتا ہے؟ یہ اچانک عذاب کب ہوتا ہے؟ فرسٹ ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا ہے کہ اچانک عذاب کب آئے گا۔ ایک دفعہ نماز کو آخر میں آ کے ملنے سے عذاب نہیں آتا، جب بار 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 اگر ہوتا ہے اچانک عذاب آ جاتا ہے، چیخیں نکل جاتی، کوئی بول بھی، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ ایک گناہ اگر ایک دفعہ کرے تو اللہ تعالیٰ صرف تنبیہ کرتا ہے، دیکھو جیسے سال میں 2 دفعہ تنبیہ ہوتی مت کرو، لیکن پھر بھی کرتا ہی رہتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیتا ہے اس گناہ کو، پھر اچانک عذاب آ جاتا ہے۔ 2 جگہ کی آیتیں تھی، ایک جگہ وقت ختم ہو گیا، ایک جگہ کی آیت دوسری جگہ سورہ اعراف میں بھی ہے، لیکن میں سورہ انعام کی آیت آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی، تم سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ان بستیوں میں ہم نے پریشانیاں اور مصیبتیں لے کے آئی، پریشانیاں اور مصیبتیں لے کے آئیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی انابت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، اس لیے پریشانی آئی۔
کتنی بھی پریشانی ہو، مسجد سے ناتا ہی نہیں جڑ رہا اپنا. ویری بلیک، جمعہ کا ایسا کمزور ناتا. نماز کب پڑھ رہے مول صاحب اس سے 1 منٹ پہلے، اتنا کمزور ناتا مسجد سے. اتنی زندگیاں گزر جا رہی، جھٹکے تو مل رہے ہیں ہر دفعہ. ڈاکٹر کی فیس جا رہی، بیماریاں جا رہے ہیں، بچے دل کے پھوڑے بن گئے ہیں، بچیاں گھر میں آ کے بیٹھ رہی ہیں. جھٹکوں پہ جھٹکے، جھٹکوں پہ جھٹکے، سدھر رہے نہیں اپن. لعلہم یتضرعون، ہم نے مصیبتیں کیوں لائی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تضرع اور انابت اختیار کریں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہماری طرف سے ان پہ پریشانی آئی، کیوں انہوں نے تضرع اختیار نہیں کیا؟ کیوں انابت اختیار نہیں کی؟ کیوں ہماری طرف نہیں جھکے؟ لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا. واہ کیا جا رہا ہے تو مسجد میں جو جا کے شروع سے بیٹھنے والے حولے ہیں، تو یہ ایک شاندار آدمی ہے، بہت ہی اچھا ہے، پورے حولے ہیں، نماز پڑھ لے آجا. کیا شیطان خوشنما بنا رہا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تم پہ پریشانی آئی، تم سدھرے کیوں نہیں؟ مگر شیطان نے تمہارے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کر دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. تو جب انہوں نے ہم کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے اوپر برکتوں کے، نعمتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول لیے. جا کتا کا بچے کو باہر بھیج دو، پیسے ہی پیسے آ رہے. مسجد سے ناتا توڑا کوئی بات نہیں، بچوں کی شادی خوشحال، بچے پیسے بھیج رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، سب آ رہی ہیں. فلما نسو، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو جھٹلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے اپنی طرف سے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے. پھر وہ مقام آ گیا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں وہ تنتے رہے، خوشیاں مناتے رہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. ایسے ہی موقع پہ ہمارا اچانک عذاب آ جاتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بغتہ کی تفصیل ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھکے دیتے چلے جا رہے ہیں، سدھر رہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے خوشحالی کے دروازے کھول دیے. پھر اچانک ایسا کھینچا بغتن، جیسے موربی ہوا، موربی کا اچانک، گھر والوں کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، اچانک فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اب یہ تو پہنچ گئے، گھر والے مایوس ہو گئے. ارے ان کماتا تھا بھائی، کھلاتا تھا بھائی، پورا گھر مایوس. بچوں کو خاندان والے چندہ کر کے پڑھا رہے ہیں، مایوسی یہاں تک پہنچ گئی. تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس اچانک عذاب سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے. اس نسخے پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اسے پہلے کی 2 آیتیں بھی بڑی اہم ہیں. سورہ زمر میں آپ دیکھ لیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اتبعوا، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے قرآن مجید، اس کی اتباع کرو. ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہو. قرآن
سینے سے لگانا، زندگی میں اتارنا، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے مطابق معاشرے کو ترتیب دینا، اس کے قوانین کو معاشرے میں لاگو کرنا۔ اتبعو، اس کی اتباع کرو، اگر نہیں تو اچانک عذاب آ جائے گا۔ جس طرح مور بھی ہوگا ویسے حیدرآباد میں بھی اچانک عذاب آ جائے گا اور تم کو اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اور باضابطہ کہہ کے کہ بغتتاً، اچانک عذاب آ جائے گا، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتاً، تم پہ اچانک عذاب آ جائے گا، اس سے پہلے پہلے قرآن کو پکڑ لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور ایسا آئے گا کہ تم کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، جب آئیں گا تو معلوم ہوگا۔ اپن تو نہیں رہیں گے، لیکن گھر والے روتے رہیں گے، اور ہم اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو جب معلوم ہوتا۔ یہ تمام باتیں ہم جو دنیا میں اب بیان کی ہیں پوری جمعہ میں، میرے لیے بھی، ہم تمام کے لیے بھی، دنیا میں باہر نکلتے ہی ہیلو ہاؤ آر یو، ختم، دوسرے کان سے نکل گیا۔ ارے کیا ویڈیو ہے شاندار، شام میں دعوت چل رہی ہے، ارے وہاں ارے بہت زبردست دعوت ہے، چلو ختم۔ لیکن بغتتاً کی تلوار ہر ایک کے اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کا رخ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ عذاب بغتہ، اچانک عذاب کی تلوار ہم تمام کے سروں پہ لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی لمحے وہ گر جائے گی۔ اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اتباع کر لو، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔